سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سہیل خان افریدی کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ سفر ہے تحریک انصاف کا سفر ہمارے عمران خان ہمارے لیڈر کی سربراہی میں جو ہم طے کر رہے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی پاسداری ہو، اس ملک کے اندر ہیومن رائٹس ہوں، انسانی حقوق ہوں، اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں انصاف ہو، تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے جس کے لیے ہمارا لیڈر عمران خان قربانی دے رہا ہے، انشاءاللہ اس جنگ کو ہم مل کے انشاءاللہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ میں یہ واضح کرتا ہوں یہاں پر، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں موقع دیا کہ میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس دن عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا۔ میں ایسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے اندر مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب تک جو ہو رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں اسی طریقے سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر مزید ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں چونکہ آپ سب لوگوں کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں ان باتوں پر کہ جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کیونکہ جو بھی اس 18-19 مہینے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں نے کیا وہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، تاریخ کے ساتھ ہے، ریکارڈ پہ ہے، اچھی ہے، بری ہے، بہتر ہے، تو وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور اس کا موازنہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں ایک دو باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیشہ کوئی بھی حکومت تب کامیاب ہوتی ہے، کوئی بھی صوبہ تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ سیلف سسٹینیبل ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے پاس صرف 18 دن کی تنخواہ تھی خزانے کے اندر، لیکن الحمدللہ میں فخر سے یہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کی تنخواہ دینے کے بعد 280 ارب روپیہ اس کا خزانے کے اندر پڑا ہوا ہے آج کی تاریخ میں۔ اور ہمارے جو پہلے کی 18 دن کی تنخواہ تھی اس میں میرے خیال میں 34 ارب روپے ٹوٹل موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی یہ نہیں کہ پیسہ لگایا نہیں ہے یا پیسہ خرچ نہیں کیا عوام پہ۔ ریکارڈ کے مطابق اے ڈی پی کے جو ایلوکیٹڈ پیسہ تھا اس پیسے کے اندر جو ہم نے دینے تھے اس سے زیادہ اے ڈی پی پلس کر کے ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں 35 ارب روپیہ ترقیاتی اسکیموں کو زیادہ دیا، اور 2013-14 سے اور اس سے پرانی اسکیمیں اور اس کے بعد کی 546 اسکیمیں ایک سال میں مکمل کی، اور اس سال جو پیسہ رکھا گیا ہے انشاءاللہ 1000 اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے، ایوان میں بیٹھے سب لوگوں سے، آپ کا گلہ مجھ سے ضرور ہوگا اپوزیشن کا کہ میں نے آپ کو فنڈ نہیں دیا، میں نے آپ کو فنڈ نہیں دیا، لیکن میں نے آپ کے حلقے کی عوام کو فنڈ دیا ہے، میں نے آپ کے حلقوں میں پیسہ دیا ہے۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق میں نے ہر حلقے کی وہ اسکیم جو جاری تھی اس کو فنڈ دیا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کسی پالیسی کے تحت حلقوں کی جو عوام ہے وہ حکومت بننے کے بعد چاہے جس کو اس نے ووٹ دیا جو بھی ان کا نمائندہ ہے، لیکن عوام ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی، تو حلقوں کے اندر اس عوام کی جتنے بھی ان کے پر وسائل ان کے لیے خرچ ہونے چاہیے ان پہ انشاءاللہ ہوں گے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری ایک تحریک ہے، جدوجہد ہے، اور وہ جدوجہد عمران خان کی ذات کی نہیں ہے۔ وہ آج جو قربانی دے رہا ہے وہ قربانی وہ ہماری اس قوم کے لیے دے رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے، ہماری نسلوں کے لیے دے رہا ہے، اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ، اور ڈٹ کے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور وجہ صرف ایک کہ وہ ہماری جنگ ہمارے بچوں کی، ہماری قوم کی، ہماری مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں تمام اداروں کو
वफाकी हुकूमत को कि बहुत हो चुका है, इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, हमारे वो चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे में विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हैं, चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। तो उसके लिए आगे बढ़े, आगे बढ़कर आपके पास एक ही हल है कि जेल में बैठा हुआ वो कैदी नंबर 804 जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बारहा कह चुका है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जात से बालातर हूं, बैठे ये मसाइल हल करें। इस वक्त जो रीजन के हालात बने हुए हैं, इस वक्त जो पूरी दुनिया में मामलात बने हुए हैं, मुसलमानों के साथ जो मामलात बने हुए हैं, मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं इसराइल की, जो कि जुल्म ढा रहा है हमारे फलस्तीनी भाइयों पे, भारत की जो जुल्म ढा रहा है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे। और मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के अंदर पैगाम देता हूं कि हम बहैसियत मुसलमान अपने ईमान की साथ, मजबूती के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। आखिर में हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो भी करता है उस पर हमारी बेहतरी होती है और इंशाअल्लाह इसी ईमान के साथ, इस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इंशाअल्लाह बहैसियत एक पाकिस्तानी, फिर बहैसियत पख्तूनख्वा का एक फर्द और फिर बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक सियासी वर्कर, इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए, सूबे की आवाम के लिए और अपने हल्के की आवाम के लिए इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अगर कोई शक वाली बात है तो मैं एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूं, फख्र के साथ अनाउंस कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहां पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है, यहां पे लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो, और उस खड़े होने पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे कामयाब किया। इस पे उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी सोचने का मौका नहीं दिया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है, क्योंकि वफादारी और इज्जत ये दो चीजें हैं जो हमें इस्लाम कहता है और हमें अपने मुबादार ने बताई है। हम इस चीज के ऊपर अगर अपने आप को साबित कर लें तो मेरे ख्याल में ये चीज जब आप साबित कर लेते हैं तो आप दुनिया में, जिंदगी में एक वो चीज जीत जाते हैं, एक वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो न किसी कुर्सी में है न किसी ओहदे में है। और सबका बहुत शुक्रिया।